اگر تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، یعنی یہ مجھے نکال رہے ہیں. تو وطن کی ایک حیثیت ہے، وطن کی ایک محبت ہے. اس محبت کے لیے انسان وطن کا دفاع کرتا ہے. اس دفاع میں جو جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. ان کے یہاں جو وطن کے لیے جان دیتا ہے وہ ان کا شہید ہوتا ہے. ہمارے لیے جو وطن کے لیے جان دیتا ہے وہ ہمارا شہید ہوتا ہے. اب تو شہید ایک ایسی ٹرم بن گئی ہے، یہ کوئی اسلامی ٹرم نہیں ہے. اب یہ پوری دنیا کی سمجھ لیں کہ یہ ورڈ ڈکشنری کے اندر آ گئی. جو بھی مظلوم مرتا ہے، حق کے دفاع کے لیے لڑتا ہے، بھگت سنگھ کو بھی شہید کرتے ہیں. وہ جب تعارف کرواتے ہیں بھگت سنگھ شہید کہتے ہیں. سکھوں میں بھی مرنے والے کو وہ شہید کہتے ہیں، شہید کہتے ہیں. لیکن ہم تو اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ شاید ملائیشیا کے اندر کسی اور کے کو اللہ جو ہے، اللہ کا لفظ کوئی غیر مسلم استعمال نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا، جب آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ہندو جب ملتے ہیں ہمیں یا سکھ بھی ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، وعلیکم السلام. یا آپ نے کچھ تو سے جواب دینا ہے نا. اگر آپ جواب نہیں دیں گے آپ کو وعلیکم السلام ٹھیک نہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ کا سلامتی ہو. ہم نے کہا آپ کا بھی سلامتی ہو. میں نے کون سی جو ہے وہ ٹی ٹی آپ پہ تان رکھا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے نا. تو جو دعا نہیں کسی کو دے سکتا اس کے خدا کو کیوں قبول کرے گا؟ جو خدا آپ کو سلامتی دینے سے روکتا ہے، نہیں. اللہ پاک نے تم تحیتن، جب کوئی تمہیں گریٹنگ پیش کرے فحیو بأحسن منہا اور اردو اس سے بہتر الفاظ میں تم اس کو تحیہ واپس کرو، گریٹنگ دو اس کو، یا کم از کم وہ تو واپس کر دو نا. یا تمہیں اسلام سے ڈالا پھر ست سری اکال کہہ لو. یہ تشدد ہے. اسی طرح انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اب یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے. ہمارے یہاں جو رہتے ہیں عیسائی بھی، وہ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ یہ کام ہو گیا، الحمدللہ یہ کام ہو گیا. عیسائی ہوتا ہے. اور وہاں کی چھوڑیں آپ، یہاں تو عربوں کے جو عیسائی ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. واللہ باللہ تاللہ، وہ اس اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سلام دیتے ہیں اور الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ استعمال کرتے ہیں. نام بھی وہی ہوتے ہیں. سمیر مسلمان بھی ہوتا ہے، سمیر ان کے یہاں عیسائی بھی ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی کوئی دوسرا جو ہے وہ اللہ کا نام نہ لے، کبھی یہ نہ کہے کہ انشاءاللہ یا ماشاءاللہ، اللہ جو ہے وہ ہم نے اپنے نام رجسٹر کروا دیا. کیا بات ہے، کیا ویژن ہے. اللہ سب کا ہے، وہ رب العالمین. اس نے تعارف جب کروایا نا الحمدللہ، تو کون سا اللہ؟ رب العالمین. سب کا پالن ہار ہے، سب اس کا کنبہ ہے، سب مخلوق کو پال رہا ہے. تو وطن جو ہے اس کی محبت نے مجبور کیا. آپ بیوی کو اس حال میں لے کر نکلے. اب دیکھیں اسباب، دھند تھی رستہ بھول گئے، بھولے نہیں بھلائے گئے. یہ اسباب ہے نا، یہ جال ہے، یہ کانٹا ہے. موسیٰ کو وہاں لانا ہے، وہی کا رابطہ نہیں کہ کہا جائے کہ فلاں جگہ آؤ. لہذا اسباب وہی کا کام کر رہے ہیں. آگ چمکی ہے تو فرمایا کہ میں گھر والوں سے نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں وہاں پہ، ایک تو رستہ پوچھ لوں گا وہاں سے بندے سے جو بھی ہے آگ کے پاس، اس سے رستہ پوچھوں گا. دوسرا یہ کہ انگارہ لے آؤں گا آگ سلگانے کے لیے. یہ وہ کہتے ہیں آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی. وہ دنیا کی ہدایت لینے گئے تھے، رستے کی اللہ پاک نے ہدایت جو ہے وہ آخرت والی اس کو بنا دی، پیغمبر بنا دی. تو وہاں ایک لفظ اللہ پاک نے استعمال کرنا، وہ جو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تمہاری ماں کو یہ کہا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر تو وہاں سے نکلا فلبثت فی اہل مدین فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو سالوں اہل مدین میں رہا، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر تو وقت مقررہ پر میرے پاس پہنچ. دیکھیں یہ جو میٹنگ تھی یہ اللہ نے کال کی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم نہیں بتایا ہوا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ میں ٹائم پر اسے لے آؤں گا، یہاں مجبور ہوگا یہاں آنے کے لیے. اسباب کا وہ تھا اور اللہ لے آیا. یہ ہے اصل میں قدر. اللہ جہاں کسی کو لانا چاہتا ہے اسباب اس کو وہاں پر لے آتے ہیں، وہ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ وہاں آ جاتے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر وہ تو وقت مقررہ پر اور جگہ مقررہ جو تھا اس پہ، پھر جگہ پہ اس وقت پہ ٹھیک وقت پہ تو پہنچ گیا ہے. یہ ہوتا ہے اسباب. تو قوموں کے لیے جو اسباب بنتے ہیں وہ اس کی لیڈرشپ میں
نظر آتے. پاکستان کا فیصلہ جب قائد اعظم پیدا ہوا تھا تو چکا چل پڑا تھا اسباب کا. قائد اعظم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا جو ہو گیا ہے. قائد اعظم کو استعمال کیا گیا. اسی طرح جب موسیٰ بنی اسرائیل کی عزت کا فیصلہ ہوا تو ایک گھر میں موسیٰ پیدا ہوئے. قوموں کو فیصلے لیڈر کے چناؤ پہ ہوتے ہیں. غالباً یہ محمد علی جناح کا ایک قول ہے کہ میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنی لیڈرشپ چننے میں احتیاط سے کام لیں، اس لیے کہ آدھی جنگ صرف لیڈر کے چناؤ پر ہی جیت لی جاتی ہے. تو آپ کمانڈر بناتے ہیں، آدھی جنگ آپ اسی وقت یا ہار جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں. تو لیڈر بنانے میں، آرمی چیف بنانے میں سوچیں کہ کس کے اندر، اسی لیے جرنیلوں کے اندر سینئر والا سلسلہ نہیں ہے. وہاں اس کی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ صلاحیت کیا ہے. مدت نہیں دیکھی جاتی، صلاحیت دیکھی جاتی ہے. بعض لوگ آتے بعد میں ہیں لیکن دوسروں سے زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں. یہی معاملہ ججوں کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے. مدت نہیں کہ فلاں سینئر جج، اب اسی کو ہی آپ نے چیف جسٹس لگانا ہے. قانون میں تبدیلی کریں، اس کی فائل دیکھیں، اس کے کیے گئے فیصلے دیکھیں اور اس کی وکالت سے اس کا حساب لگائیں کہ یہ بندہ چیف جسٹس بننے کے قابل ہے یا نہیں. یہ بندہ جان بوجھ کے ہر جگہ ٹانگ اڑاتا چلا آ رہا ہے، اس کو چیف جسٹس بنانا ہے یا نہیں. یہ جا کے دیکھتے جو دیکھنا. ایک فوڈ انسپیکٹر والا کام جب آپ کا چیف جسٹس کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ بنانے والوں سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے سینیارٹی دیکھی ہے، صلاحیت نہیں دیکھی. تو لیڈر چننے میں، آرمی چیف چننے میں، سیاسی لیڈر چننے میں، وزیر اعظم چننے میں اور چیف جسٹس چننے میں، اس لیے کہ عدل و انصاف کا بٹھا اسی دن بیٹھ جاتا ہے جس دن آپ کوئی نااہل چیف جسٹس چن لیتے. ملک کی فوجی صلاحیت اسی وقت کمپرومائز ہو جاتی ہے جب آپ کسی نااہل کو بنائیں گے. اور ملک کا بیڑا غرق اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو اس کی صلاحیت دیکھ کے بغیر ملک کی قیادت اس کے ہاتھ میں سونپ دیتے. تو یہ اسباب ہیں. سرکار قوموں کی جو فیوچر ہے، انسان کا فیوچر پتہ نہیں ہوتا لیکن قوموں کا فیوچر ان کے لیڈر کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. آپ نے دائیں بائیں دیکھی. تو اپنا خیال رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.